امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بتاؤ پوری ثقلین میں جنوں اور انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے مبلغ بن کر کون آیا؟ کس نے کہا کہ اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، لوگوں کا علم اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کی مثل کوئی نہیں ہے؟ کیا یہ کہنے والی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں؟ جواب ملا، کیوں نہیں، آپ ہی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف سے ایک بندہ تمام مخلوقات کی طرف آئے، ان کو بتائے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اور وہ لوگوں کو اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے کہے کہ اس کو یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اور دنیا والوں کا علم اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور پھر لوگوں سے کہے کہ میں نے اس کو آنکھوں سے دیکھا ہے اور میرے علم نے اس کا احاطہ کر لیا ہے، اور وہ خوبصورت بشر کی شکل پر ہے۔ کیا تم لوگوں کو حیا و شرم نہیں آتی کہ جو باتیں کافروں نے آپ کی طرف منسوب نہیں کی وہ تم کر رہے ہو، اور ان کی طرف ہوائی باتیں منسوب کر رہے ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور پھر اپنی بات کے خلاف باتیں کرتے ہیں؟ وہ ان لوگوں نے جواب دیا کہ خود اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ کہ اس نے آخری مرتبہ اس کو دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا اس کے بعد والی آیات بیان کرتی ہیں کہ حضور پاک نے وہاں کیا دیکھا۔ اس نے کہا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، خدا فرماتا ہے کہ جو کچھ آنکھوں نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی۔ پھر قرآن مجید نے فرمایا کہ حضور پاک نے کیا دیکھا، لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، بتحقیق اس نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی آیات اور ہیں اور اللہ اور ہے۔ پھر اس ذات نے کہا کہ کوئی اپنے علم کے ذریعے اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو جب آنکھوں نے اس کو دیکھ لیا تو پھر اس کا احاطہ تو ہو گیا اور اس کی حقیقی معرفت حاصل ہو گئی، یعنی آیت کو دیکھ کر خدا کو پہچانا۔ سوال کرنے والے ابو قرہ نے کہا کہ آپ روایات کو جھٹلا رہے ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے۔ تو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا جو روایات قرآن کے خلاف ہیں وہ جھوٹی ہیں، اور تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ علم اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور یہ ظاہری آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ ہاں، خدا نے وہ نشانی دکھا کے اپنی ذات کو پہچنوایا۔ قرآن مجید میں ارشاد قدرت ہوا، کیا تم نے لات و عزیٰ کو دیکھا؟ مشرکین عرب کے بہت سے بت تھے، اور ان میں سے 3 لات، عزیٰ اور منات ایک خاص اہمیت اور شہرت رکھتے تھے۔ پہلا معروف بت منات تھا۔ عمرو بن لہی اسے شام سے حجاز لایا تھا۔ یہ بت بحر احمر کے پاس مدینے اور مکے کے درمیان رکھا گیا تھا، اور تمام عرب اس کا احترام کیا کرتے تھے، اور وہ اس کے پاس قربانی کیا کرتے تھے۔ اوس اور خزرج اس بت کے پرستار تھے۔ 8ویں ہجری میں جب فتح مکہ کا سال تھا اور حضور اکرم مدینے سے مکے جا رہے تھے تو حضور نے امیر المومنین کو بھیج کر اسے توڑوایا تھا۔ منات کو نصب کرنے کے کچھ مدت بعد لات کو بنایا گیا، جو ایک 4 کونوں والے پتھر کی صورت میں تھا اور سرزمین طائف میں رکھا گیا تھا۔ اس بت کے پجاری قبیلہ سقیف سے تعلق رکھتے تھے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تب حضور اکرم نے مغیرہ کو بھیج کر اسے توڑوایا۔ تیسرا بت عزیٰ تھا، جو کہ مکے سے عراق کے راستے میں ذات عرق کے قریب رکھا ہوا تھا، اور قریش اس کی پرستش کیا کرتے تھے۔ وہ ان تینوں بتوں کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ وہ جب خانہ خدا کے گرد طواف کرتے تھے تو کہتے جاتے تھے، پڑھتے جاتے تھے گانے کی صورت میں، لات و عزیٰ اور منات خوبصورت اور بلند مقام پرندے ہیں کہ جن سے شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ وہ انہیں خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور انہیں فرشتوں کی مورتیاں خیال کرتے تھے جنہیں وہ خدا کی بیٹیاں کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ خیالی خدا جنہیں وہ بعض اوقات فرشتے کہتے تھے اس جہان کے حکمران تھے، اور یہ عقائد یونان سے آئے تھے۔ لیکن چونکہ عرب توحید ابراہیمی کی بنا پر اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے ان عقائد کو آپس میں ملا دیا۔ اس لیے خدا کے وجود کا عقیدہ رکھتے ہوئے فرشتوں کا عقیدہ بھی اپنا لیا، اور وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کو ان کا مظہر اور ان کی مورتیاں سمجھتے تھے۔ بت جیسا معبود جو اپنے بندوں پر کوئی کنٹرول نہیں رکھتا، نہ قیامت، نہ حساب، نہ کتاب، نہ بہشت، نہ جہنم، مکمل آزادی، جو دل چاہے کرتے رہو، تو وہ صرف مشکلات میں ہی ان کی طرف رخ کرتے تھے اور اپنے خیال میں ان سے مدد طلب کرتے تھے۔ تو ان بتوں کو بلند پایا غرانیق سمجھتے تھے۔ غرانیق ایک قسم کے پانی کا پرندہ ہے
جس کا رنگ سفید یا سیاہ ہوتا ہے، یعنی بگلا۔ تلقل غرانی قلعہ کے جملوں سے ان کی تعریف اور قصیدہ خوانی کیا کرتے تھے۔ طبری نے تاریخ طبری جلد 2 میں ایک بیہودہ داستان بیان کی ہے کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تلاوت کے دوران افرأیتم اللات والعزیٰ پر پہنچے تو آپ نے اس میں 2 جملوں کا خود سے اضافہ فرما دیا، نعوذ باللہ، اور یہ چیز مشرکین کے خوش ہونے کا سبب بن گئی، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بت پرستی کے مسئلے کی طرف ایک قسم کا جھکاؤ سمجھا۔ اور اس سورے کے آخر میں جب لوگوں کو سجدے کی دعوت دی گئی تو مشرک بھی مسلمانوں کے ساتھ سجدے میں گر پڑے۔ اس طرح ساری مسجد میں جس قدر مومن اور کافر تھے سب سجدے میں گر پڑے، البتہ ولید بن مغیرہ چونکہ نہایت بوڑھا تھا اور وہ سجدے میں تو نہ جا سکا، مگر اس نے مٹھی بھر کنکریاں اٹھا کر ان پر سر رکھ دیا اور اس طرح اس نے بھی سجدہ کر لیا۔ اس کے بعد تمام لوگ مسجد سے چلے گئے۔ قریش بھی بڑے خوش وہاں سے گئے اور ایک دوسرے سے بیان کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے معبودوں کا بڑے اچھے الفاظ میں ذکر کیا ہے اور اپنے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ یہ دراز گردن مورتیاں ہیں، ان کی شفاعت قبول ہوگی۔ اس سجدے کی خبر ان مسلمانوں کو بھی ہوئی جو حبشہ ہجرت کر گئے تھے یا جا رہے تھے، ان سے بھی یہ کہا گیا کہ قریش اسلام لے آئے ہیں۔ اس خبر کو سن کر کچھ لوگ وطن واپس آنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور واپس مکہ پہنچ گئے۔ تاریخ طبری جلد 2 کے پیج نمبر 82 پر طبری نے لکھا ہے کہ نعوذ باللہ جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے وہ الفاظ بطور وحی لوگوں کے سامنے پڑھے جو میں اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نہیں لایا تھا۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت رنجیدہ اور ملول ہوئے اور آپ کو اللہ کا بڑا خوف ہوا، مگر چونکہ اللہ آپ پر نہایت مہربان تھا، اس نے آپ کی تسلی کے لیے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جس نبی یا رسول نے خود کوئی خواہش کی، ہمیشہ شیطان اس میں اسی طرح شریک ہوا جس طرح آپ کے ساتھ ہوا کہ نعوذ باللہ اس نے اپنی بات آپ کی زبان سے کہلا دی، مگر اللہ نے ہمیشہ شیطان کی بات منسوخ کر کے اپنی بات جمائی ہے۔ چونکہ آپ بھی دوسرے انبیاء کی طرح ہو نعوذ باللہ، اس لیے اس کی فکر مت کرو۔ اور پھر اللہ نے یہ آیات نازل فرمائیں، اور وہ آیات جو طبری نے لکھی ہیں وہ یہ ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول یا نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ جب اس نے خود کوئی آرزو کی شیطان اس میں شریک ہو گیا، مگر اللہ شیطان کی القاء کردہ بات کو مٹا دیتا ہے اور پھر اپنی ہدایت کو مضبوط کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور بڑا دور اندیش ہے۔ ایسی ہی شیطانی آیات جن کا ذکر رشدی ملعون نے کیا، اور صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے شیطان نے بتوں کی تعریف جاری کروا دی، نعوذ باللہ۔ خدا نے ان بتوں کا نام لے کر فرمایا تم ان کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہو، حالانکہ تمہارے خیال میں بیٹیاں بیٹوں سے کم قدر و قیمت رکھتی ہیں، یہاں تک کہ جب تم سنتے ہو کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو تمہارے چہرے غم و اندوہ کی شدت اور غصے سے سیاہ ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کے حصے کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہوئے فرشتوں کو اس کی بیٹیاں کہتے ہو۔ ایک طرف تو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، انہیں اپنے لیے عیب سمجھتے ہو، اور دوسری طرف فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھتے ہو۔ یہ عجیب بات ہے، کیا جو کچھ انسان آرزو رکھتا ہے اسے مل جاتا ہے، حالانکہ آخرت اور دنیا خدا کے لیے ہے؟ یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ یہ بے روح بے قدر و قیمت اجسام جن کو تم نے پتھروں کی صورت میں تراش کر رکھا ہے اور انہیں فرشتے اور اللہ کی بیٹیاں کہہ کر پکارتے ہو، اس کی شفاعت کے لیے بارگاہ خدا میں کھڑے ہو سکیں گے؟ یہ اسے دنیا اور آخرت کی مشکلات میں پناہ دے سکیں گے؟ شفاعت بے قید و شرط کے نہیں، اور شفاعت کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ جسے خدا اذن عطا کرے اور جو رضائے رب کے ساتھ شفاعت کی منزل تک پہنچ سکے اور تمہاری شفاعت کر سکے۔ وہ ذات سوائے اس کے کوئی نہیں جسے پروردگار دو عالم نے مقام نبوت و امامت پر فائز کیا، اور پروردگار دو عالم نے ان کے ذریعے اس کائنات کو اپنے پیغام کو پہنچایا۔ پروردگار دو عالم تجھے واسطہ تیرے حبیب پاک کا ہماری اس تلاوت قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور پروردگار دو عالم ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما جو تیری ان نعمتوں کے
تسلیم کرنے والے اور تیری نعمتوں پر تیرے شکر گزار بندے ہیں، جو انہیں پہچاننے والے ہیں جنہیں تو نے پہچنوایا، اور جسے اللہ کے نبی نے آسمانوں پر جا کر تیرے حکم سے زمین تک پہنچایا۔ پروردگار دو عالم، اپنے حبیب پاک، ان کی اولاد طیب و طاہر کے صدقے میں ہماری مشکلوں کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ ان کا صدقہ جن کی خاطر اس کائنات کو تخلیق کیا، ان کا واسطہ جن کے وسیلے سے دعائیں تیری بارگاہ میں شرف قبولیت پاتی ہیں، ان کے وسیلے سے جن کے ذریعے تیری رحمتوں، تیری برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پالنے والے، ہم سب کو اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں کے سائے میں رکھنا۔ پروردگار دو عالم، واسطہ تجھے تیرے پیارے حبیب کا روز محشر شفاعت حبیب خدا میسر ہو، اور جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو وقت نزا زیارت حبیب خدا اور زیارت معصومین نصیب ہو۔ پروردگار دو عالم، تجھے واسطہ تیرے حبیب پاک کا ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنا۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار دو عالم، ہماری اولاد کو نیک، سعادت مند، عبادت گزار بنا، امام زمانہ کے سپاہیوں میں انہیں شمار فرما۔ پروردگار دو عالم، جو گودیاں خالی ہیں ان گودیوں کو بے عیب اولاد سے نواز، جنہیں دیا ہے پروردگارہ انہیں سلامت رکھنا۔ ہم سب کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا۔ جو بیمار ہیں کل بیماروں کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا ہو۔ جن لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، پروردگار دو عالم ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہم سب کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا۔ ہر دکھ سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے بچا کے رکھنا۔ پروردگار دو عالم، جو بے گناہ قید ہیں ان کی رہائی کا انتظام فرما، اور پالنے والے ہمارے ملک میں امن و امان رہے، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ پروردگار دو عالم، یہودیت اور عیسائیت کی چالوں کو انہی پر پلٹ دے، اہل اسلام پر رحم فرما، اہل فلسطین پر رحم فرما، ان کا حامی و ناصر ہو، ان کا مددگار بن، اور پروردگار دو عالم ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔